ہمارے قبائلی جرگہ اور سیاسی جرگہ. اس وقت ہم بلوچستان ایک ایسے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں, ایک ایسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, ایک ایسی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں. میں یہ بات اکثر و بیشتر اپنی سپیچز میں اور کانفرنسز میں کرتا ہوں کہ بلوچستان فرام ڈے ون, جب سے یہ ملک, یہ ریاست بنا, ہم تکلیف میں ہیں. ہمیں کبھی سہولت, آسانی, ہمیں رعایت ہمیں نصیب نہیں ہوا. لیکن جو ہم اس وقت اس دور میں جو 2024 میں گزار رہے ہیں, شاید ہم یہ 77 سال میں اتنی تکلیف سے نہیں گزرے. اس وقت نہ ہماری مال محفوظ ہے, نہ ہماری جان محفوظ ہے, نہ ہماری عزتیں محفوظ ہے. سکول جاتا ہوا بچہ اپنا بیگ اٹھاتا ہے, اس کو بھی کوئٹہ شہر کی سینٹر سے اٹھایا جاتا ہے. سینکڑوں ایسے واقعات. میں نے جا کے ہماری پشتون جو بچہ اغوا ہوا تھا اس کی جلسے میں نے سپیچ کیا. میں اسلام آباد پہنچا, مجھے سریاب سے 3 فون آئے کہ مرزا آپ نے تو بہت باتیں کیا, ہمارے بچے کا کیوں نہیں بولا, ہمارا بچہ بھی تو 15 دن پہلے اٹھایا گیا ہے. پھر مجھے فون آیا, جی ہمارا ہفتہ پہلے اٹھایا گیا. تو میں نے کہا بابا دیکھیں, آپ ہم بزرگ ہم نہیں تھے کہ ہم پہ نازل ہوا کہ ہمیں وہ پتہ چلے کہ کیا ہے. آپ بتاتے ہم نام ضرور لیتے. تو سینکڑوں بچے آپ کے اغوا ہو چکے ہیں بلوچستان سے, چھوٹے, نوجوان, بڑے, عورتیں ہماری. تو مختصراً دیکھیے, اگر ہم قبائلی معاملات میں بات کریں گے یا سیاسی, لیکن ہم یہ دونوں ہمارے مشترکہ اکٹھے ہو چکے ہیں. قبائلی معاملات کو 2 منٹ میں دوں گا کیونکہ میں سارا فیصلے بلوچ, پشتون, ہزارہ جتنے بھی سیٹلرز ہمارے لوگ, سارا دن میں فیصلوں میں بڑا وقت دیتا ہوں. آج ہمارے ہر گلی میں, ہر گھر میں چھوٹے جنگات, بڑے جنگات, جس میں سینکڑوں لوگ اس دنیا سے گئے, جو جنگوں میں گئے, میں ان کو شہید اکثر و بیشتر فیصلوں میں بھی کہتا ہوں. نوجوان گئے, بزرگ گئے. ایک بدبختی اس ریاست کا کہ ہر ریاست میں ان کے لوگوں کے مناسبت سے قانون بنایا جاتا ہے. امریکہ میں جیوری سسٹم بنایا جاتا ہے کہ جی اگر لوگوں کے فیصلہ جج سے نہیں ہوتا تو 12 لوگوں کو بٹھا کے جیوری سسٹم سے فیصلہ کراتے ہیں. ہمارے ہاں ایک فیصلہ تھا کہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ایک طاقت تھا, ہم فیصلہ کرتے تھے, ان کے پاس پیش ہوتے تھے, فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا تھا. اس ریاست نے اس قانون کو بھی ہم سے چھینا, جو کہ پشتون کے لیے, بلوچ کے لیے, یا یہاں پہ ہزارہ قوم آباد ہے ان سب کے لیے بہترین تھا. وہ ہم سے چھینا گیا. آج ہمارے پشتون کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے, پشتون بلوچ کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے, بلوچ کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے, بلوچ پشتون کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے. ہزارہ بلوچ اور پشتون کے ساتھ بھی ہمارے جنگات. اور ان جنگوں میں بہت سے, ٹھیک ہے مصیبتیں یہ تو ہمارے سینکڑوں سالوں سے, لیکن یہ جنگوں کو پری پلان لڑایا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. تو ہم لڑاؤ اور حکومت کرو میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. اس میں میرا گزارش ہے, آج جماعت اسلامی کے اس عظیم جرگے میں بیٹھے ہوئے پشتون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, ہزارہ بھی ہے, سیٹلر بھی ہے, مختلف اقوام بیٹھے ہوئے ہیں. اس قبائلی جرگے کی اس نسبت سے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ خدا را, ہم جدھر بھی بیٹھتے ہیں ایک گزارش کرتے ہیں اور خدا را کا لفظ بولتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ صبر سے کام لے اور یہ برادر خوشی کا سلسلہ بند کرے کہ ہر جگہ اپنے بازوؤں کو کاٹو, اپنے بازوؤں کو کاٹو, اپنے نقصان دے دو. میں آتا ہوں تو بلوچستان کے جلتی ہوئے ایشوز پہ, مسائل پہ. دیکھیے جی, اس بلوچستان کے مسئلے تو بہت ہیں, گمبھیر ہو چکے ہیں, لیکن سب سے اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پارلیمان میں عوام کی نمائندے نہیں ہیں. بلوچستان اسمبلی اس وقت جو موجود ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 8% کو چھوڑیں, آپ کے 90-92% وہ لوگ ہیں جن کو لایا گیا ہے زوراور قوتوں نے, طاقتور قوتوں نے, جن کا پہلے نام لیا نہیں جاتا, ابھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اوپنلی ہے. میں جب الیکشن کر رہا تھا 2 قومی اسمبلی سے, تو جس کے پاس جاتا تھا کہ بھائی خدا کے لیے مہربانی کر کے ہمیں ووٹ دو, وہ مجھے کہتے تھے صاحب خدا کے لیے نہ ہمیں خوار کرو نہ اپنے آپ کو خوار کرو, وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ان کو بولو آپ کو لے آئے. آپ کا دکاندار, آپ کا ریڑی والا, بڑے نہیں, پولیٹیکل لوگ نہیں, پولیٹیکل ورکر نہیں, خدا کی قسم میرے زمیندار, ہماری دکاندار, ہماری پکوڑا بیچنے والا, ریڑی والا بھی کہتا ہے صاحب جو لاتے ہیں آپ ان کو بولو, ہمیں بھی خوار کرتے ہو, آپ خود بھی خوار ہوتے ہو. واقعتاً وہ بیچارے بھی خوار ہو گئے اور ہم بھی خوار ہو گئے. انہوں نے جن کو لانا تھا ان کو لے آئے. 15,000 ووٹ والا ہار جاتا ہے, 361 والا اسمبلی میں حلف اٹھاتا ہے. عوام کے نمائندے اسمبلی میں نہیں ہیں. عوام کی قسمت کا فیصلہ اسی طرح ہوگا جو ہمارے اغوا برائے تاوان ہے, اغوا شدہ نوجوان ہیں, مسخ شدہ لاشیں ہیں, گم شدہ لاشیں ہیں. یہ سارے مسائل یہ کہ آپ کا ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے, وہ لائے ہوئے لوگ ہیں. تو جب تک یہ ملک
کے نمائندوں کو لے آئے، ان کے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوسری بات کہ اسلام آباد کو ہم نے بارہا یہ کہا کہ بابا دیکھیں ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا یہ سبز رنگ کا کتاب ہے جس کو آپ آئین پاکستان، دستور پاکستان کہتے ہو، آپ مہربانی کر کے اس پہ عمل درآمد کرو۔ آج تک آئین پاکستان اور پہ عمل درآمد بالکل نہیں ہوا۔ 18ویں ترمیم جو 2010 میں اسی مشترکہ طور پہ قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان سے پاس ہوا، اس میں کچھ بلوچستان کو فائدے ہیں اور صوبہ پختونخوا کو کچھ زیادہ فائدے ہیں، بلوچستان کو زیادہ فائدے ہیں، پھر پختونخوا کو فائدے ہیں۔ اسلام آباد کو یہ بھی راست نہیں ہوا آج تک 18ویں ترمیم پر بھی عمل درآمد نہیں کرتا ہے کہ جس پہ کچھ فائدے ہو بلوچستان کو اور پختونخوا کو۔ دوسرا یہاں پہ اس ملک کا بدنصیبی اور بدبختی ہے کہ ہم نے اس کو بارہا کہا کہ جی آپ کا جو قانون ہے اس کو سب کے لیے ایک کر لو، غریب کے لیے بھی وہی قانون ہو، سردار کے لیے بھی وہی ہو، نواب کے لیے بھی وہی ہو، ارب پتی کے لیے بھی وہی ہو، زوراور کے لیے بھی وہی ہو۔ لیکن نہیں، یہاں پہ جو قانون پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، وہ بالکل غریب کے لیے مختلف ہے، اور یہاں پہ زوراور قوت کے لیے بالکل مختلف ہے، اور جو ارب پتی ہے اس کے لیے بالکل مختلف ہے، تو طاقتور اور کمزور کے لیے بالکل مختلف۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ ملک اپنے آئین اور اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کرے گا ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اگر ہم بلوچستان پہ آ جائیں، اس وقت دیکھیے غربت کا سطح اس حد تک جا چکا ہے کہ ہمارے لوگ 67% غریبی کی لائن سے، غربت کی شطح جو لائن ہے اس لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ابھی مولانا ہدایت الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ایک جو بارڈر سے ہماری 25-22 لاکھ لوگوں کا جو ہے ذریعہ معاش تھا، انہوں نے بارڈر کو بھی بند کر کے 25 لاکھ 22 لاکھ، اس میں صرف بلوچ نہیں تھا، اس میں پورے بلوچستان میں رہنے والے بلوچستان کے باسی، ان سب کو فائدہ ہوتا تھا۔ انہوں نے بارڈر بند کر کے ان سب کو خوار کر دیا۔ ابھی 25 لاکھ لوگ جو ہے یہاں پہ وہ محتاج ہے اپنے کھانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں آج میں لیٹ بھی ہوا، مجھے زوراوری پہ حکم ہوا، میں دور تھا، بڑا مسافری کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، یقیناً دوست 10 بجے سے تشریف رکھتے ہیں تو ان کے لیے اس وقت تک 4 بجے کے بیٹھنا مشکل کام ہے۔ آخری باتوں میں میرا گزارش ہے، دیکھیے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے صرف بلوچ کا نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے صرف پشتون کا نہیں ہے، بلوچستان کا وہ مسئلہ ہے ہزارہ کا یا سینٹرل کا نہیں ہے۔ اگر جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی قومی اسمبلیاں ہر ایک جانے اس کا کام جانے، صوبائی اسمبلیوں کا سیاست جو جانے اس کا جو کرے، لیکن جو ہماری مشترکہ مسئلے ہیں کہ آج اس جرگے میں ہم ایک الف لے لیں کہ اگر کسی پشتون کے ساتھ زیادتی ہوگا تو بلوچ قسم کھائے کہ یہ زیادتی میرے ساتھ ہے، پشتون کے ساتھ نہیں ہے، ہزارہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہزارہ کے ساتھ زیادتی ہوگا تو پشتون اور بلوچ قسم کہے کہ جی یہ زیادتی میرے ساتھ ہے، یہ ہزارہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بلوچ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوگا، اس ظلم اور زیادتی کے خلاف ہزارہ بھی کھڑے ہو جائے اور پشتون بھی کھڑے ہو جائے، میں پھر دیکھتا ہوں اس طاقت کو کون آپ کا راستہ روک سکتا ہے۔ اور جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، سیاست کی سیٹوں کا الگ سی سلسلہ ہے کہ لوگ جا کے فارم 47 کے لیے اپنا راستہ بناتے ہیں، 60 80 کروڑ دے کے راستہ بناتے ہیں، اربوں روپے دے کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں۔ اس مسئلے تو اہم مسئلہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہماری عزتوں کا مسئلہ ہے، جو ہماری ننگ و ناموس کا مسئلہ ہے، جو ہماری بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، جو ہماری مال اور عزت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آج اس جرگے میں ہم ایک الف لے لیں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کو، ننگ و ناموس کو ایک سمجھ کر سب نے کھڑا ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اس ریاست پہ، اس دھرتی پہ رہنے پہ ہماری کم سے کم عزتیں اور مال و جان محفوظ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جرگوں کا اور سیاسی گیدرنگز اور پولیٹیکل ڈسکشنز کا سلسلہ دوسرے پارٹیوں کی طرف سے بھی جاری رہے گا۔ میں نیشنل پارٹی کی سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ ہم بھی اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سلسلوں کو جاری رکھیں تاکہ ہم اکثر و بیشتر بیٹھ کے اپنے غم اور اپنی پریشانی کو اکٹھا ڈسکشن کریں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں جماعت اسلامی کے دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سے ملیں اور اپنے گزارشات عرض کریں۔ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔